بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 64 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے۔ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ، خدا کی مار ہو ان پر جو اٹکل پیچوں باتیں بنایا کرتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ساہون بلائے بیٹھے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جلدی آ جائے۔ تستعجلون، جلدی کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانچویں قسم جو کھائی ہے، والسماء ذات الحبک، آسمان کی قسم کھائی ہے۔ آسمان کی ان راستوں کی یعنی راستوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے، یعنی فرشتوں کے جو آنے جانے کے راستے ہیں اس کی قسم کھائی ہے کہ تم لوگ ایک ایسی گفتگو میں پڑے ہوئے ہو، انکم لفی قول مختلف، جو کہ بالکل ہی حق کے مخالف ہے، یعنی تم وقوع قیامت کی تکذیب کر رہے ہو، وہ اس قول سے ہٹائے جا رہے ہیں، یعنی جس کو بالکل ہی خیر سے اور حق سے محروم ہونا ہے وہی اس قول سے ہٹتا اور بچتا ہے۔ یؤفک عنہ من افک، وہی محروم ہوتا ہے، وہی اس قول سے ہٹتا اور بچتا ہے جو بالکل ہی خیر سے اور حق سے جس کو محروم ہونا ہے۔ یہاں پر راستوں سے مراد والسماء ذات الحبک بظاہر وہ راستے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن فرشتوں کی آمد و رفت کے راستے ہوتے ہیں جن پر فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان کا لفظ بعض اوقات ہر اوپر والی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں اوپر کی وہ فضا بھی مراد ہے جس میں ستاروں کے متعین راستے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی دو قول ہو گئے، ایک قول تو وہ ہوا کہ جن راستوں سے فرشتے آتے جاتے ہیں ان کی آمد و رفت کے راستے مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہوا کہ اوپر کی فضا مراد ہے جس میں ستاروں کے راستے متعین ہیں، اور وہ ان متعین راستوں پر چلتے ہیں، بنے ہوئے ہیں ان کے لیے، جو کہ ان پر وہ چلتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ متضاد باتیں، انکم لفی قول مختلف، جو فرمایا کہ متضاد باتیں کیا ہیں، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق مانتے ہو، اور دوسری طرف اس کی یہ قدرت تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ مختلف باتوں سے مشرکین مکہ کی وہ باتیں مراد ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو وہ باتیں کرتے تھے، مختلف اور متضاد قسم کی باتیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی جو ہے وہ کاہن کہتے، اس طرح کے جو لغو قسم کے خطابات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کے مخاطب عام لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اور مختلف قول سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض تو ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، اور بعض انکار اور مخالفت سے پیش آتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے راستوں کی قسم کھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان کے بادلوں اور
تاروں کے جرمٹوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح تم لوگوں کی جو باتیں ہیں آخرت سے متعلق وہ بھی طرح طرح کی بولیاں ہیں، ہر ایک کی بات جو ہے وہ دوسرے کی بات سے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا ازلی اور ابدی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شکست نہیں ہو سکتی اور نہ قیامت برپا ہوگی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ حادث ہے اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، مگر انسان سمیت جو چیز بھی فنا ہوگی پھر اس کا اعادہ ممکن نہیں ہے، اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مگر ان کا یہ عقیدہ جو ہے یہ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے پھر اسی دنیا میں بار بار جنم لیتا ہے، یعنی اس کے جو ہے وہ جنم بار بار ہوتے ہیں، اعادہ اس کا نہیں ہوتا۔ کوئی جنت اور جہنم کا قائل ہے مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تناسخ کو بھی ملاتا ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ گناہگار جہنم میں جا کر سزا بھگتا ہے اور پھر اس دنیا میں بھی سزا پانے کے لیے بار بار جنم لیتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دنیا کی زندگی خود ایک عذاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک انسان کو دنیاوی زندگی سے لگاؤ باقی رہتا ہے اس وقت تک وہ اس دنیا میں مر مر کر پھر جنم لیتا رہتا ہے، اور اس کی حقیقی نجات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فنا ہو جائے، اور کوئی آخرت اور دوزخ کا تو قائل ہے، مگر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر موت دے کر انسان کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس بات کا قائل ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ طرح طرح کی تمہاری باتیں ہیں۔ انکم لفی قول مختلف۔ یؤفک عنہ من افک، افک کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھر جانے کے، منحرف ہو جانے کے، اور یؤفک عنہ کی ہو ضمیر جو ہے اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے، تو صورت اس میں معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور رسول سے وہی بد نصیب شخص منحرف ہوتا ہے جس کے لیے محرومی مقدر ہو چکی ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہنہو کی ضمیر جو ہے وہ قول مختلف کی طرف راجع ہو، انکم لفی قول مختلف کے اندر جو قول مختلف ہے اس کی طرف لوٹے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے تمہارے مختلف اور متضاد اقوال کی وجہ سے وہی شخص قرآن اور رسول کا منکر ہوتا ہے جو ازلی بد نصیب اور محروم ہو۔ اس کے بعد فرمایا قتل الخراسون، خراسون یعنی جھوٹے لوگ اس سے مراد ہیں جو کہ جو ہے وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، دلائل کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان میں غور نہیں کرتے، اپنی جاہلانہ اٹکل کو سامنے رکھ کر تکذیب کرتے ہیں، اس سے وہ مراد ہیں، یعنی کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو، یعنی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، بغیر دلیل کے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جہل عظیم میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، یسألون ایان یوم الدین، اور تعجب سے پوچھتے ہیں کہ جزا اور سزا کا دن کب ہوگا۔ یومہم علی النار یفتنون، یہ بدلے کا دن اس دن ہوگا جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، ان سے کہا جائے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ چکھو، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ دنیا میں تم جو ہے وہ باتیں بناتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ دن کب ہوگا، اب یہ دن آ گیا، انکار کی سزا اب بھگت لو اور جلدی مچانے کا مزہ بھی چکھ لو۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، والسماء ذات الحبک جمع حبیکۃ کطریقۃ وطرق ای صاحبۃ الطرق فی الخلقۃ کالطرق فی الرمل۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حبک کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ یہ حبیکہ کی جمع ہے حبیکتن کی، جیسا کہ طرقن جو ہے وہ طریقہ کی جمع ہے۔ ای صاحبۃ الطرق فی الخلقۃ کالطرق فی الرمل، یعنی وہ آسمان پیدائشی طور پر راستوں والے ہیں جیسا کہ ریت میں راستے ہوتے ہیں۔ اس عبارت کا مقصد جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ یہ آسمانی راستے خیالی یا مانوی نہیں ہیں بلکہ محسوس اور موجود فی الخارج ہیں، اگرچہ بعید ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ انکم یا اہل مکہ، یہ جو خطاب ہے وہ اہل مکہ سے ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل مکہ تم فی شأن النبی والقرآن،
قرآن اور نبی کے بارے میں لفی قول مختلف متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ متضاد باتیں کیا ہے؟ قیل شاعر ساحر کاہن، شعر ساحر کہانت، یعنی نبی کے متعلق ہو مختلف باتیں، تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں، اور قرآن سے متعلق کبھی کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے، یعنی کہ قرآن کریم یہ اشعار کی کتاب ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کہانت ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں تم مختلف اور متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، وہی باز رکھا جاتا ہے یا پھیرا جاتا ہے، یصرف عنہ یعنی اس سے وہی پھیرا جاتا ہے، کس سے؟ عن النبی والقرآن ای عن الایمان بھی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ نبی اور قرآن ہے، یعنی قرآن سے اور نبی سے پھیرا جاتا ہے یا باز رکھا جاتا ہے، یعنی ان پر ایمان لانے سے باز رکھا جاتا ہے یا پھیرا جاتا ہے اس شخص کو من افق جو کہ جس کو پھیر دیا گیا ہو۔ صرف عن الہدایت فی علم اللہ تعالی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہدایت سے پھیر دیا گیا، یعنی یہ من افق یعنی اس کی تفسیر بیان فرما دی مصنف نے کہ اس سے مراد وہی ہے جس کو پھیر دیا گیا، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہدایت سے پھیر دیا گیا، یہ مراد ہے اس سے۔ قتل الخراسون، قتل الخراسون یعنی کہ باتیں بے سند باتیں کرنے والے ملعون ہوئے یا پھر غارت ہوئے۔ قتل اصل معنی اس کا حقیقی معنی تو قتل کرنے کے ہیں، مگر یہاں علی سبیل الاستعارہ یہاں سے لعنت مراد لی گئی ہے، لعنت کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی کہ جو اٹکل سے بے سند اٹکل سے باتیں کرتے ہیں وہی ملعون ہوئے۔ لعن الکذابون اصحاب القول المختلف، یعنی جو مختلف باتیں کرتے ہیں، متضاد باتیں کرتے ہیں، وہی جو ہے وہ ان کو وہی ملعون ہوئے۔ مختلف اور متضاد باتیں کرنے والے جھوٹے اور مختلف باتیں کرنے والے ملعون ہوئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، غمرۃ ای جہل یغمرہم، یعنی جہالت نے ان کو غرق کر رکھا ہے، جن کو ساہون وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ غافلون عن امر الاخرتی، وہ امر آخرت سے جو ہے وہ غافل ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ جزا اور سزا کا دن کب ہوگا۔ یسألون النبی، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا استہزاءً، یعنی ان کا یہ جو پوچھنا ہے یہ استہزاءً بطور مذاق کے ہے، بطور استہزاء کے ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ ای متا مجیئوہ، یعنی وہ کب آئے گا، تو ان کا جواب وجوابہم یجیئو، ان کا جواب یہ ہے کہ یوم جزا اس دن آئے گا، یومہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ پر بھونا جائے گا یا تپایا جائے گا۔ ای یعذبون فیہا، یعنی آگ کے اندر ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ ویقال لہم حین التعذیب، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں عذاب دیتے وقت ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے تعذیبکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ عذاب جس کی تم دنیا میں جو ہے وہ جلدی مچایا کرتے تھے۔ ھذا العذاب، یعنی ھذا کا مشارون علیہ عذاب ہے کہ وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے دنیا میں وہ یہی ہے۔ فی الدنیا استہزاء، بطور استہزاء کہ تم جلدی مچایا کرتے تھے جس عذاب کی، وہ عذاب یہی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، لفی قول مختلف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو، تو اس میں متضاد باتوں سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خراسون کے معنی کیا ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔